السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو تعریف بہت پسند ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمد سے ہوئی ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ پھر ہم خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کی ابتدا میں بھی الحمد للہ آتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم میں بھی حمد ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے اللہ کی۔ قیامت کے دن اس امت کا نام حمادون ہوگا، اللہ کی تعریف بیان کرنے والی یہ امت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آخرت میں احمد ہوگا، یعنی وہ ذات جس نے اللہ کی اتنی تعریف بیان کی کہ کائنات میں کسی اور نے اللہ کی اتنی تعریف بیان نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن جھنڈا ہوگا، اس کا نام لواء الحمد ہوگا، یعنی تعریف کا جھنڈا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں جو گھر ہوگا اس کا نام بھی ہوگا بیت الحمد، جیسے بلڈنگ کا نام ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل دیں گے، اس محل کا نام بیت الحمد ہوگا۔ اور جنتی بھی جنت میں کیا کریں گے؟ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جنتی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ بس جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے۔ جنت میں اللہ کی نعمتیں کھائیں گے، اللہ کے گیت گائیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ ملائکہ کی تسبیح کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی حمد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے فرشتے مل کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ بس اس لیے یہ میں نے تعریف پر تھوڑا سا مضمون بیان کر دیا۔ اللہ کو تعریف بہت پسند ہے۔ اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ اور بندی پڑھے گا پڑھے گی اس کا ثواب فرشتے نہیں لکھ سکتے، حشر کے میدان میں اس کا ثواب دوں گا۔ یہ حدیثوں میں آتا ہے اور یہ حدیثوں کے حوالے میں نے میری کتابوں میں لکھ دیے ہیں۔ خاص طور سے مومن کے ہتھیار میں نے اس کا حوالہ لکھ دیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ نصیب فرما، اور جس کی جو جائز حاجتیں ہوں اے اللہ ان کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔